جو بھی ہوا ہے مدینے میں ہوا ہے. جب وہ تبوک سے واپس آ رہے تھے، قتل ہونے کی سازش ہو رہی تھی، تو اس کے بعد جو کچھ ہوا ہے تو مدینے میں ہوا ہے. تو ان کے موت سے کس کو فائدہ ملا ہے؟ کون خلیفہ بنا؟ تو آپ خود سوچ لیں کہ کس نے ان کو زہر دیا ہوگا. ٹھیک ہے نا. شیعہ حدیث میں تو واضح ہے کہ کن لوگوں نے، 4 لوگوں نے ان کو زہر دیا. شیخین نے، ان کی 2 بیٹیوں نے ان کو زہر دیا. اب شیعہ حدیث میں تو بہت بڑی بات. السلام علیکم. حسن اللہ یاری کا ویڈیو کلپ آپ نے سنا، جس میں جناب دعویٰ کر رہے ہیں انتقال کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا گیا، اور زہر دینے والی شخصیات سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہما، اور ان کی بیٹیاں سیدہ عائشہ صدیقہ، سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہما تھیں. ایک بات یاد رکھیں، رافضیوں کے اعتراضات سن کر گھبرایا نہ کریں، بلکہ دیکھا کریں کہ ان کے پاس کوئی دلیل بھی موجود ہے یا نہیں. اکثر اوقات ان کے اعتراضات کی بنیاد ضعیف روایات ہوتی ہیں یا پھر کسی صحیح روایت کی نامکمل عبارت ہوتی ہے. یہ اعتراض کرتے ہوئے حسن اللہ یاری مسند احمد سے 3617 نمبر روایت پڑھتا ہے. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما کا قول ہے کہ وہ فرماتے ہیں، مجھے یہ زیادہ محبوب ہے کہ 9 مرتبہ میں قسم کھا کر کہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کیا گیا، اس سے کہ میں 1 مرتبہ قسم کھا کر کہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید نہیں کیا گیا. حسب عادت یہ قول وہاں سے پڑتا ہے جہاں اس کی مکمل وضاحت موجود نہیں ہے. یہی روایت مسند احمد میں 4139 نمبر پر موجود ہے جہاں اس کی مکمل وضاحت موجود ہے. یہ قول نقل کرنے کے بعد راوی حدیث کہتا ہے، قال فذکرت ذالک لابراہیم، میں نے ابراہیم نخعی رحمہ اللہ کے سامنے اس قول کا ذکر کیا. فقال یرون یقولون ان الیہود سموہ و ابا بکر رضی اللہ عنہ. ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ سمجھتے تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہودیوں نے زہر دیا تھا. اور وہ سے مراد کوئی عام لوگ نہیں ہیں، بلکہ ائمہ حدیث ہیں، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم ہیں. ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ یہ زہر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودیوں نے دیا تھا. یہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی رائے تھی. اب یہ روایت مکمل پڑے گا تو اس کا سارا اعتراض ہی ختم ہو. اب اس کے بعد ان کے پاس کوئی دلیل بچتی ہی نہیں، صرف حفوات بچتی ہیں. ان میں سے ایک سنیے گا. ان کے مطابق صحیح بخاری میں روایت ہے کہ دوائی کی صورت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زبردستی آپ کی بیویوں نے زہر پلائی. یہ تو ان کی بکواس ہے. اب صحیح بخاری سے روایت ملاحظہ کیجئے گا. حدیث سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے، ہم نے دوائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ میں ڈالنا چاہی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے ہمیں منع کر دیا. ہم نے سمجھا کہ مریض تو دوائی سے نفرت ہی کرتا ہے. ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دوائی پلا دی. جب دوائی پلائی، افاقہ ہوا، طبیعت بہتر ہوئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا؟ اب جس نے مجھے دوائی پلائی ہے سب کے منہ میں یہ دوائی ڈالو سوائے عباس کے، کیونکہ وہ دوائی پلانے میں شریک نہیں تھے. صحیح بخاری میں 5712 نمبر یہ روایت موجود ہے. اس حدیث پر اعتراض کرتے ہیں کہ آپ کی بیویوں نے دوائی کی صورت میں زبردستی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر پلایا. تو پہلا سوال میرا ان سے، حدیث کے ہی الفاظ ہیں، فلما افاقہ، دوائی پینے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بہتر ہوئی، افاقہ ہوا. تو اگر زہر تھا تو کیا زہر پینے سے طبیعت بہتر ہوتی ہے یا خراب ہوتی ہے؟ اب دوسرا سوال کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں موجود تمام افراد کو وہ دوائی پلائی، تو پھر کتنے لوگوں کی موت ہوئی اس دوائی سے، اس زہر سے، اگر وہ زہر تھا تو؟ اگر کسی کی موت ہوئی تو پھر حوالہ دیجئے، دلیل دیجئے، یا پھر تسلیم کر لیجئے کہ یہ آپ کا جھوٹا پروپیگنڈا ہے.